السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا واقعہ کربلا کا پس منظر۔ مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کل جہاں سٹاپ کیا تھا گزارش کریں گے کہ اس سے آگے بات شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی ایک سچی کتاب ہے جس کی صداقت اور سچائی تا قیامت باقی رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر خاص طور پر یہود کی بہت زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے، کیونکہ اس واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے اس میں ساری سازش یہود کی ہے، اور یہود نے کیوں سازش کی اس کا کچھ حصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہود کو اسلام سے اور مسلمانوں سے کیوں کر تکلیف تھی، اس کی کیا وجہ تھی، وہ میں نے عرض کر دی تھی۔ تو گزشتہ بیان کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم تھوڑی سی بات کو ملائیں گے کہ یہود کا یہ ایک عقیدہ تھا، ان کی ایک سوچ اور فکر تھی کہ اب یہ نبوت اور یہ ایک عظمت کا نشان اور یہ عزت کی علامت انبیاء کی اولاد میں سے ہونا اور سرداری یہ انہی کے حصے میں ہے اور رہے گی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسماعیل میں سے تھے، تو اب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور حسد اور اسی طرح عداوت پیدا ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، انہوں نے ہر موقع کے اوپر اس معاہدہ کو توڑا۔ غزوہ خندق میں، غزوہ احد ہو یا غزوہ تبوک میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح انہوں نے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ہماری آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ اس میں صلح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے اوپر سے پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، خیبر سے بھی نکال دیا۔ پھر یہ جب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ پھر سید عثمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اسلام چونکہ پھیل چکا تھا اور مزید اسلام پھیلتا رہا، تو اب یہود جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے جنگوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر رہ کر
ان کے اندر کوئی پھوٹ پیدا کی جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے، تو پھر ان کے جو سردار تھے عبداللہ ابن سبا، بہت شاطر آدمی، تیز ترار آدمی، اس نے کیا کیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ہم جنگوں میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ پھر اس نے مسلمان ظاہر ہونے کے بعد اپنے اپنے آپ کو اہل بیت کا محب ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے مختلف علاقوں کے دورے کیے، مکہ میں گیا، شام گیا، بصرہ اور کوفہ، اور یہ ان علاقوں میں جاتا تو جو نو مسلم لوگ ہوتے تو ان کو جا کر یہ اپنا ہم ذہن بناتا اور یہ کہتا کہ بھائی دیکھو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جو اس کا رازدان بھی ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلافت کے مستحق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلافت جو ہے وہ غاصبانہ ہے، نعوذ باللہ، اور ناجائز ہے۔ تو اس لیے اس نے ان مختلف علاقوں کا دورہ کیا تو لوگوں کو اپنا ہم ذہن بنایا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کے اس نے عقیدے گھڑے، اور یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حلول کر گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ایک ذات ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کے اختیارات اور مشکل کشا اور اسی طرح حاجت روا اور اس طرح ایک عقیدے لوگوں کے بنائے، ان کی ذہن سازی کی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلا دیا تھا جی، اور جب آگ میں جلانے لگے تو اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھو میں تو یہ کہتا تھا کہ آگ کا عذاب صرف الہ کو ہے، اللہ کی ذات کو ہے، اور میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ الہ اور سیدنا علی رضی اللہ ایک ذات ہے، دیکھو انہوں نے ہمارا عقیدہ پورا ہو گیا، انہوں نے آگ سے جلائے۔ خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر انہوں نے حج کے موقع کے اوپر یہ آئے، اپنے جو اس کے ہم ذہن لوگ تھے، ہم خیار، ان کو مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کی قمیض پہنائیں گے اور کچھ لوگ آپ کو اس قمیض کے اتارنے کا مطالبہ کریں گے، اے عثمان اس قمیض کو نہ اتارنا، مراد اس سے خلافت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بھائی میں تو خلافت کو نہیں چھوڑتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہے۔ خیر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع کے لیے زمین سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ خریدی تھی، اس کنویں سے پانی روک دیا جس کنویں کو سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود خرید کر یہودیوں سے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بھوک اور پیاس کی شدت کا انہوں نے پابندیاں لگائیں، پانی کی اور کھانا نہیں، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر آنے لگے تو انسان نے تیر مارا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکیزہ پھاڑ دیا گیا، پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی پگڑی اتار کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں پھینک دی، یہ علامت اس بات کی کہ میں بھی بے بس ہوں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازوں پر کھڑا کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرے۔ بالآخر ہوا یہ کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا زمانہ تو اکثر صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اور اسی طرح باقی صحابہ بھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ 4 سال 6 ماہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں چکے تھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک خارجی جو تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے صبح کی نماز میں اندھیرے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سینہ مبارک کے اوپر، سر کے اوپر انہوں نے خنجر چلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی
شہادت ہو گئی۔ زخمی حالت میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں انہی زخموں میں تو میرا انتقام لے لینا، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں خود ہی اس کا فیصلہ کروں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے پھر بات چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دلی محبت عقیدت نصیب فرمائے، اور یہود کی ذریت سے اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ شکریہ مولانا، شکریہ۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔